اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف سیال چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بات کروں گا کامیاب شخص۔ ایک کامیاب شخص کیسے کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ تو ایک کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں، ہم سب بلکہ ایک کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں کہ یار ایک کامیاب شخص ہے، اور اس کی سٹرگل کے پیچھے کبھی آپ نے سنا، ان سے نہیں سنا ہوگا یا کبھی نہیں غور کیا ہوگا کہ ایک کامیاب شخص کے پیچھے اس کی سٹرگل کس طرح کی تھی، اس کی کوشش کیسے تھی اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے جو آج کا وہ ایک کامیاب شخص جو ایک مقام پر پہنچا ہوا ہے، وہ مقام اس نے کیسے وہ حاصل کیا ہے۔ اس کے لیے اس کی جو کوشش، محنت، سٹرگل، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے کہ چیزوں کو ایسے کریں کہ اس کو ہم ایک آئیڈیل جیسے بناتے ہیں، کسی بھی ایک کامیاب شخص کو آپ آئیڈیل بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی یار اس جیسا بن جائیں، کامیاب ہو جائیں، ہمارے پاس بھی ایک دولت ویسی ہو، گاڑی بنگلہ ویسا ہو۔ تو کبھی آپ نے ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کے پیچھے اس کی سٹرگل کیا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی سٹرگل کیا تھی۔ وہ سٹرگل کوئی ایسے نہیں ہوتی کہ وہ راتوں رات اس کی اچیومنٹ کو حاصل کر لیتا ہے، وہ امیر بن جاتا ہے یا ایک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کی بہت زیادہ ٹائم لگا ہوتا ہے، اس نے اپنے کام کو وقت دیا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھنی چیزیں کہ اس نے جو کامیاب زندگی گزاری ہے، اس کے پیچھے کیسی کیسی سٹرگل، کیسی رکاوٹیں وہ کراس کر کے کامیاب بنا۔ دوسرا نمبر یہ کہ کامیاب کیسا کامیاب، کہ مطلب اس نے دنیا میں وہ کامیابی حاصل کی ہے یا اس نے وہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ یہ نہ کہیں ہو کہ بندہ دنیا میں تو کامیاب ہو جائے، وہ سب چیزیں حاصل کر لے جو دنیاوی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اسے ایک اچھی بیوی ملے، پھر اچھا گھر اس کا ہو، اچھا کاروبار ہو، مطلب ہے کہ زندگی کو گزارنے کی وہ تمام آسائشیں اس کے پاس ہوں جو کہ آج کل ضروری چیزیں ہیں وہ ہوں، اور ساتھ اس کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں کہ جو اس کے ساتھ آخرت میں جائیں۔ تو وہ بھی چیزیں ہیں ساتھ رکھنی ہے کہ ہم کامیاب ہوتے جائیں، منزلیں کامیابی کی طے کرتے کرتے جائیں، اور ہم شارٹ کٹ کی طرف چلے جائیں۔ یعنی کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، بس ہمیں پیسہ کمانا ہے اور بس امیر ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے صاحب، شارٹ کٹ پر ہم نے نہیں جانا۔ ہم نے اگر کامیاب ہو کر پیسہ کمانا ہے تو ہم نے راستہ بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ وہ راستہ رکھنا ہے جو صحیح ہو، جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے، ہمیں وہ راستہ رکھنا ہے۔ تو وہ کوشش کرنی ہے کہ وہ راستہ بھی اختیار کریں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ارد گرد، مثال کے طور پر آپ KFC لے لیں، میک ڈونلڈ لے لیں، پیپسی کولا ہو گیا، کسی کمپنی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ برانڈ ایسا ہے کہ مطلب اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اور یہ کامیاب ترین برانڈ ہے۔ اس کے پیچھے کیا مطلب کہ کیا اس کا اثر، کیسے کامیاب ہوا، اس کی پوری ہسٹری ہے کہ وہ ایسے نہیں راتوں رات ایک کامیاب ہو گئے تھے بزنس مین۔ انہوں نے ٹائم دیا تھا، انہوں نے محنتیں کی تھی، اور انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہ
جلدی مطلب پیشنٹ کے حساب سے انہوں نے اپنے کاروبار کو وقت دیا اور اس پر پوری طرح انہوں نے محنت کی، تو اس محنت کے بدلے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ہم ایز اے مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے دنیاوی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم نے یہاں پر دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کامیاب بھی حاصل بھی کریں اور آخرت میں کامیاب بھی ہوں، تاکہ ہمارا وہاں پر آخرت میں بھی جو حساب کتاب ہو وہ بھی ہم جواب دے پائیں، کیونکہ وہاں ہماری اصل میں تو جو ہماری کامیابی وہ تو ہماری آخرت میں کامیابی نا، تو اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ لیکن زندگی بھی ایک امتحان ہے، جتنی بھی زندگی ہم نے گزارنی ہے، یہ 60-70 سال ایوریج جو ہے آپ کو پتہ لائف کی، اس کو بھی اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی سے گزرے اور آخرت بھی اچھی گزرے، جو کہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس لے کے چلنا ہے، نہ وہ شارٹ کٹ لینا ہے کہ ہم ایک غلط راہ پر چل کے مطلب ہے کہ چیزوں کو شارٹ کٹ کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیں اور اپنی کامیابی کو جلدی کریں کہ جی میں نے راتوں رات امیر ہونا ہے، میں نے راتوں رات یہ کر لینا، اتنا پیسہ کما لینا ہے، مطلب سوچو بچار، مطلب ایسے کرنا ہے کہ بس سوچ ہے کہ جلدی سے بھی میں امیر ہو جاؤں، جلدی میں حاصل کر لوں۔ نہیں، ایسے نہیں، آپ نے جلدی میں کوئی نہیں کرنا، جلدی میں ہی ہمیشہ انسان غلط کام کر جاتا ہے۔ جلدی اسی لیے کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا، تو یہ صحیح چیز ہے، جلدی کسی چیز میں نہیں کرنی۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو وقت دیتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں۔ وقت جو ہے ہر چیز ٹائم پر کریں، وقت کی آپ اس میں قدر کریں گے، وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ کامیاب شخص سے پیچھے وقت کا بہت زیادہ اہمیت کامل ہے، وقت کہ وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ یقین کیجئے کہ 24 گھنٹے اگر ہیں تو ایک گھنٹے کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں نے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، یعنی کہ میرے اس سونے کا ٹائم یہ ہونا ہے، میرے کام کرنے کا یہ ٹائم ہونا ہے، میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، میں نے اس کے بعد ایک گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اس نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے اپنا۔ تو یہ دیکھیے کہ وقت کی اس نے قدر کی، تو اس نے وقت کی اگر قدر کی تو وقت نے اس سے کامیاب بنایا۔ تو اس لیے وقت کی بھی قدر کیجئے، کامیابی کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے وقت بہت اہمیت کامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کوشش کریں کہ وقت پر ہر چیز کریں اور وقت کو آپ کیلکولیٹ کر کے اسے مینج کریں، اور ہر چیز وقت پر جب کریں گے تو رزلٹ آنے بھی اچھے شروع ہو جائیں گے اور وقت ضائع بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شارٹ کٹ بالکل بھول جائیں، ہر کام کو ٹائم دیں، پیشنس سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ جب یہ چیزیں آپ کریں گے اور اپنے راستے کا تعین وہ ٹھیک سمت میں کریں، یعنی کہ وہ شارٹ کٹ نہیں ہو اور وہ حرام کی طرف نہ ہو، صحیح راستہ ہو، وہ راستہ ہو جو اللہ کی طرف جاتا ہو۔ مطلب ہے کہ کامیاب شخص بھی ہو اور اللہ کی طرف بھی جاتا ہو، تو یہ دونوں چیزیں جب آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی آپ کو، اور آپ کو وہ کامیاب شخص کی طرف چلنا شروع کر دے گا، اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ کامیاب شخص بن جائیں گے۔ کوشش یہی ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اپنے کام کو ٹائم دینا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب شخص بنیں گے۔ یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔